بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے اندر ایک حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں عطا کی ہیں، تم پر جو نعمتیں اور اپنے فضل و احسان کے معاملات کیے ہیں، تو ان کو تحدیث نعمت کے طور پر لوگوں کو بتاؤ کہ میرے اوپر اللہ کا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے۔ ہر وقت رو نہیں۔ وہ ایک شخص کہتا ہے کہ دنیا میں ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے روتا ہوا آتا ہے، اور پھر کچھ لوگ چپ ہونا بھول جاتے ہیں، ساری عمر روتے ہی رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی وہ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سو سے ہمیں اچھا رکھا ہوا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نعمتوں کو اس کی نعمتیں دینے والے کی جہاں مرضی وہاں پر خرچ کیا جائے، اور دوسرا ان کو بیان کیا جائے، یہ بھی اس کی نعمتوں کا۔ جیسے کسی نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، ہماری کسی مشکل میں مدد کی، تو اگر ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، مثال کے طور پر اس نے ہماری مالی معاونت کی، ہم مالی معاونت کرنے کے قابل نہیں، تو اس کا ایک الٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم مجلسوں میں اس کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی صورت میں، رحمت کی صورت میں بھی عطا فرماتے ہیں، نعمت کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اس بچے کا سال پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو وہاں پر سالگرہ سالگرہ کے عنوان سے ایک تقریب رکھتے ہیں، اس کو سیلیبریشن کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو سالگرہ یہ آئی کہاں سے، یہ رسم کہاں سے چلی؟ تو اس کے بارے میں دو قول زیادہ تر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے زمانے میں کفار یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ جس وقت کسی بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ایک سال پورا ہو جاتا ہے، جب بھی سال اس کا پورا ہو جاتا ہے، یوم پیدائش آتا ہے، بدروہیں اس کو تنگ کرتی ہیں، لہذا اس کے قرب و جوار میں رہنا، شور و شغب کرنا، اس کو مشغول رکھنا، اس سے ان چیزوں کو دور کرتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کے اندر تحفے تحائف بھی آگے، اور پھر دوسری چیزیں خرافات بھی شامل ہوگی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سال گرہ، پرانے زمانے میں حساب کتاب پڑھنا لکھنا اتنا نہیں ہوتا تھا، حساب کتاب رکھنا مشکل ہوتا تھا، تو جو ہمارے بڑے بڈیرے ہوا کرتے تھے، جو ہمارے بوڑھے لوگ ہوا کرتے تھے، جیسے دادی اماں ایسے لوگ، تو وہ ایک دھاگے کے اوپر وہ گرہ لگا لیا کرتی تھی ایک سال کے بعد، یوں بچے کی عمر یاد رکھنا آسان ہو جاتی تھی، جتنی گرہ اتنی عمریں ہوگی۔ تو اب اس سے یہ لفظ سال گرہ پڑ گیا۔ اب آتے ہیں کیا جو آج کے زمانے میں سال گرہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی شرعی تقریب نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ایک بچے کی تاریخ پیدائش یاد رکھنے کا ایک عنوان ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اور آج کل ویسے بھی لکھنے کا رواج ہے، ڈائریز ہیں، آدمی کے پاس سیل فون ہیں، اس کے اندر نوٹس ہیں، آدمی کہیں بھی لکھ کر ان کو یاد رکھ سکتا ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ آسان، پیدا ہوا اور جا کر انٹری کروا دی، اس کی برتھ سرٹیفکیٹ بنا لیا، اور نادرا سے اس کا فارم بے بنا لیا، وہ ساری عمر کے لیے اس کی تاریخ پیدائش محفوظ ہوگی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ جو آج کل سالگرہ کے عنوان سے ایک تقریب رکھی جاتی ہے، تو اس کے اندر کئی مفسدات ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ تقریب وہ گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ پہلی چیز کہ اس کے اندر فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی سے مراد کیک لے آئے، کیک کے اوپر موم بتی لے کر آگے، پھر وہ سنو والا سپرے ملتا ہے وہ لے کر آگے، پھر وہاں پر وہ غبارے وغیرہ لگا دیے، وہ ایک پٹاخہ سا اس کو جلایا اور اس میں سے وہ چیزیں نکل رہی ہیں، تو پیسے کا بجا استعمال ہے، یہ اسراف کے اندر آ گیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ اس کے اندر پھر تصویر سازی کی جاتی ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور تصویریں بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تیسری چیز جو اس کے اندر خرافات میں سے آ جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، کچھ اعلیٰ سطح پر ہو تو سارے ہی عزیز و اقارب مدعو ہوتے ہیں، تو پھر محرم و غیر محرم کا اختلاط ہو جاتا ہے، لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا ہونا جاتا ہے، مرد اور عورتوں کا اکٹھا ہو جانا ہوتا ہے، اختلاط ہو جاتا ہے، جو کہ شرعاً بالکل ممنوع ہے، بالکل ناجائز ہے۔ یہ تو چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر جیسے میں ہوں یا کوئی بالغ لڑکا ہوتا ہے، جب اس کے دوست مل کر سیلیبریشن کرتے ہیں، تو عام طور پر جب وہ کیک کاٹا جاتا ہے تو کیک کاٹنے کے بعد کھانے کے بجائے اس کو چہروں پہ مل دیا جاتا ہے، رزق کا ضیاع ہے۔ اسی طرح سے اور خاص ٹون میں وہاں پر کوئی گانا ہیپی برتھ ڈے کہنا، یہ کہنا، یہ ہمارا اسلامی کلچر نہیں ہے۔ تو یہ ایک شرعی تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ غیروں سے لی ہوئی ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت نہیں. پڑھا لکھا کون ہے؟ پڑھا لکھا وہ نہیں ہے جس کے پاس ڈگری دیں، جس کے پاس جو ہے پی ایچ ڈی اور کیا کیا ڈگری پڑھی ہیں، وہ نہیں. پڑھا لکھا وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی وفائیں یاد ہوں، جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا سے وفا ہو، وہ پڑھا لکھا ہے. تو اب ہم جو یہ سیلیبریشن کر رہے ہیں، جو یہ ہم طریقہ کار کر رہے ہیں، تو ان طریقوں پر اگر آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، خاص قسم کی ٹوپیاں، غبارے لگانا، کیک پہ موم بتی جلانا اور وہ سپرے مارنا، اسی طرح تصویر سازی اور اسی طرح پھر اختلاط، غیر محرموں کا ہو جانا، نامحرموں کا ہو جانا، اگر ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو بالکل کیجئے. ہمارے ایک دوست ہی ہیں، انجینئر ہیں، تو ان کے بیٹے کے جب سال پورا ہوا، انہوں نے ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا کہ آج میرے بیٹے کا یوم پیدائش ہے. تو انہوں نے کہا آج رات کا کھانا ہمارے گھر پہ کھانا ہے. ہم چلے گئے تو پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ کچھ دیر تلاوت کر لیتے ہیں. ہم سارے دوستوں کو انہوں نے ایک ایک سپارہ پڑھنے کو کہا. جب ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد کہا انہوں نے کہ جی دعا کر لیجیے برکت کی، میرے بیٹے کا آج الحمدللہ پیدائش کے 1 سال پورا ہوا ہے. تو میرے دل نے چاہا کہ ہم سارے دوست اکٹھے اس خوشی کے موقع پر کھانا بھی کھا لیں اور برکت کی دعا بھی کر لیں. ایسا کرنا تو درست ہے، لیکن اگر ان حرفات کے ساتھ کیا جائے تو وہ درست نہیں. اب یہاں پر یہ نہیں کہنا مولوی اپنے لیے سب کچھ حلال کر لیتے ہیں، یہ آپ کو ہی بتا رہے ہیں، آپ کے لیے حلال کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان غیر شرعی چیزوں سے، پیسے کے ضیاع سے، کیک کے ضیاع سے، وقت کے ضیاع سے، تصویر سازی سے. اب تصویر سازی کیا موبائل کے اندر درست ہے یا نہیں؟ موبائل کے اندر اس پہ فتاوی موجود ہیں جو بالکل آخری فتووں کے اندر ہے کہ موبائل کے اندر تک ہے، سافٹ فارم میں ہے تو ٹھیک ہے. جب آپ اس کو جا کے پرنٹ کرواتے ہیں اور لا کے چپکاتے ہیں، رکھتے ہیں، تو وہ پھر جائز نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث. لیکن تقریب کے عنوان سے پھر لوگوں کو جمع کرنا اور یہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. پھر یہاں پر ایک چیز اور، میں ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دے دی، میں نے تو یہ پروگرام ارینج کر لیا اور ان خرافات سے بچ کر بھی کر لیا. اور دوسری طرف میرا ہی سکا بھائی ہے اور وہ بیچارہ مالی اعتبار سے تھوڑا کمزور ہے اور وہ ایسا پروگرام نہیں کر سکتا، ایسی تقریب نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے دوسروں کو نیچے دکھانے کی صورت بھی پیدا ہو رہی ہے. تو ایسا کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. شرعاً کسی کی دل آزاری کرنا، دل دکھانا، یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے خلاصہ کلام، سالگرہ یہ بچے کی تاریخ پیدائش یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. تو آج کل دیگر ذرائع موجود ہیں، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور پھر اگر آپ خوشی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عنوان نہ دیں اور اس کے اندر ہم گیدرنگ رکھیں بھی. تو اگر سب کو بلا رہے ہیں تو مردوں کی الگ ہو، عورتوں کی الگ ہو. اور پھر اس کے اندر ہم یہ بھی پہلے سے اناؤنسمنٹ یہ کر رکھتے ہیں، کوئی نیندرے، کوئی یہ چیزیں نہیں لائی جائیں گی، اور ہماری طرف سے کھانا ہے آ جائیے، یا ہماری طرف سے چائے ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اگر آپ نے کیک ہی کٹوانا ہے تو کوئی خاص اس کے اندر تالیاں نہ ہو، کوئی گانا نہ ہو، کوئی تصویر سازی نہ ہو، حرفات نہ ہو. ان چیزوں سے بچ کر اگر آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، مباح ہے، یہ مستحب یا افضل نہیں ہے، مباح وہ کام ہوتا ہے جس کے کرنے پر یا چھوڑنے پر کوئی ثواب گناہ نہیں ہوتا. اور اگر یہ خرافات اس کے اندر شامل ہو گئی تو گناہ کی صورت اختیار کر جائے گا. اور یہ آخری بات کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہے، یہ ان کی کوئی تقریب نہیں ہے، کوئی شرعی تقریب نہیں ہے، کوئی سنت کا راستہ نہیں ہے. لہٰذا ہر وہ چیز جو سنت نہ ہو، میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ہمارے لیے کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پیارے نورانی طریقوں کے اندر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.